حضور سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں حضور کا ایک قصہ سناؤں، حدیث شریف سناؤں۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضور کے گھر والوں کے پاس آئے اور حضور کی ازواج سے انہوں نے یہ پوچھا کہ حضور گھر میں جب تشریف لے آتے ہیں رات میں تو رات میں گھر میں کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ جب پبلک زندگی میں ہوتے ہیں حضور تو حضور کیا عبادتیں کرتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہم جانتے ہیں، لیکن جب رات میں پرائیویٹ زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں حضور کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے حضور کی ازواج سے امہات المومنین سے پوچھا تو حضور کی بیویوں نے بتلایا کہ حضور رات میں یہ اتنی نفلیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بتلا دیا تو اب یہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ حضور کے کمرے ہیں اور دروازے ہیں، تو اندر بیویاں ہیں، انہوں نے بتلایا، یہ مسجد میں بیٹھ کر کے پوچھ رہے ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے بتلا دیا تو یہ 3 آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت کم عبادتیں ہیں، حضور جو عبادتیں رات میں کرتے ہیں یہ تو بہت کم ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر حضور کم کرتے ہیں عبادتیں تو حضور کو زیادہ عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یہ جو تھوڑی سی عبادتیں حضور کرتے ہیں یہ بھی بہت ہیں، حضور کے لیے تو بہت ہیں، ہمارے لیے اتنی کافی نہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، لہذا ہمیں اتنی عبادتوں پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہ میں تو آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ بیوی سے بائیکاٹ، یعنی بیوی رہے گی گھر میں، طلاق نہیں، بیوی رہے گی گھر میں لیکن زنو شوئی کا بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، رات بھر عبادت کریں گے، بیوی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک نے یہ عہد و پیمان کیا، ایک نے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک نے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں دن ہمیشہ روزے رکھوں گا، کوئی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، پوری زندگی روزے۔ یہ سب مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں معاہدے کیے، انہیں یہ پتا نہیں کہ گھر میں حضور کی بیویاں سن رہی ہیں، یہ تو خیال ہی نہیں گیا انہیں، اور انہوں نے یہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کی، مگر اندر ازواج مطہرات نے ان کی سب باتیں سنی۔ خیر یہ تو معاہدے کر کے چلے گئے۔ حضور گھر تشریف لائے تو حضور کی ازواج نے حضور کو یہ پوری رپورٹ سنائی کہ فلاں 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 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی گھر کے اندر کی عبادتیں پوچھی، ہم نے بیان کی تو اسے انہوں نے بہت کم سمجھا اور انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، فلاں نے تو یہ معاہدہ کیا ہے، فلاں نے یہ اور فلاں نے یہ۔ ساری رپورٹ حضور کو انہوں نے بتا دی۔ حضور فوراً اٹھے اور وہ جو 3 تھے ان میں سے وہ صحابی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو آج سے بیوی سے بائیکاٹ میرا، وہ صحابی حضور کے بچپن کے دوست تھے اور حضور کے رضائی بھائی تھے، یعنی حضور نے جس کا دودھ پیا ہے انہوں نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا۔ ان کا نام ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سے عمر میں بالکل یہ برابر عمر تھی، شاید 6 مہینے یہ چھوٹے یا یہ بڑے چھوٹے، 6 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے، بالکل ہم عمر، اور بچپن سے دونوں حضور اور وہ دوست تھے۔ اور وہ جو دوسرے 2 صحابی تھے وہ چھوٹی عمروں کے تھے، تو حضور ان 2 کے یہاں نہیں گئے، یہ جو دوست تھے اور جو حضور کے رضائی بھائی تھے حضور سیدھے ان کے گھر تشریف لے گئے اور گھر پر تشریف لے جا کر کے دہلی پر، دروازے پر، چوکھٹ پر، دونوں اوپر سے دہلی چوکھٹ یوں پکڑ کر دروازے پر حضور کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، اور حضور نے وہیں کھڑے کھڑے بات کی اور یہ کہا کہ عثمان تم کیا معاہدے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے معاہدہ۔ حضور نے فرمایا دیکھو انی اخشاکم للہ وعالمکم باللہ، میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ جملہ سنانا تھا حضور کا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، مگر میں سوتا بھی ہوں، بیویوں سے ملتا بھی ہوں، نمازیں رات کے اندر تہجد نماز بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، سوتا ہوں یعنی نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟
حضور نے فرمایا کہ میری زندگی یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں سے بھی ملتا ہوں، گھر کی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے وہ میرا نہیں۔ اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے حضور فرما رہے ہیں کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا میرا نہیں۔ اس حدیث میں مجھے وہ ٹکڑا سنانا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخشاکم للہ۔ تو کائنات کا خلاصہ، کائنات میں حضور سے افضل اور بہتر کوئی ہستی نہیں ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب سے اللہ سے زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا متقی پرہیزگار بڑا ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اور اللہ سے مطمئن کون ہو جائے گا؟ ناہنجار نالائق۔ اللہ سے مطمئن ناہنجار نالائق ہو کر رہ جائے گا۔ آج مسلمانوں میں آپ کو بہت سے مسلمان ملیں گے، ان سے کہو نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور ابھی دین پر عمل کرو، انہوں نے کہا اللہ غفور و رحیم ہے، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی مغفرت ظاہر ہوگی، انہیں کسے بخشیں گے وہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہیں، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی غفوریت ظاہر ہوگی، ان کی مہربانی ظاہر ہوگی، ہم گناہ نہیں کریں گے تو کس کو بخشیں گے؟ یہ نالائقی کا جواب ہے، اور ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جواب دینے والے، یہ بے باکی کا جواب ہے، اللہ کا دل میں کوئی ڈر نہیں ہے اس کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے یہ جواب غلط ہے، میں غلط تو نہیں ہے لیکن صحیح بھی نہیں ہے، یہ جو وہ کہہ رہا ہے بات وہ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہی شدید العقاب بھی تو ہیں، سخت سزا دینے والے بھی تو وہی ہیں۔ آج ہی ہمارے اماموں نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی تمہید میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ بات بتلا دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میری ہی سزا سب سے سخت سزا ہے۔ تو اللہ ایک طرف غفور و رحیم ہے تو ایک طرف ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تیرے حصے میں اللہ کی کون سی بات آئے گی؟ غفور و رحیم والی بات تیرے حصے میں آئے گی یا سخت سزا والی بات تیرے حصے میں آئے گی؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ جو تو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ بس میرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، یہ کہاں سے تو نے اطمینان کر لیا؟ تو تیرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، اللہ کی تو دونوں صفتیں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، اور صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ تنہا غفور و رحیم، صرف غفور و رحیم نہیں ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہیں تو ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اور کس کے حصے میں کون سی بات آئے گی اللہ جانے، کس کے حصے میں کیا بات آنی ہے، کس کے حق میں اللہ کی مغفرت ملنی ہے اور کس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جانی ہے، کسی کو کوئی گارنٹی، کسی کے پاس میں گارنٹی کارڈ نہیں ہے۔ کسی کو کوئی گارنٹی کارڈ لے کر آیا ہو کہ اس کے حق میں اللہ غفور و رحیم ہے تو ٹھیک ہے، اب تو اطمینان کر لے، مگر ایسا گارنٹی کارڈ تو کوئی نہیں لایا۔ اس لیے یہ جو جواب ہے کہ وہ ہم گناہ کریں گے جبھی تو مولا کی مغفرت دریائے رحمت جوش مارے گا اور ان کی مہربانی سے بخشش ہماری ہوگی، کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کس کی بخشش کریں گے؟ یہ سب وہی بے باکی اور ناہنجاری کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سے غفلت کا جواب ہے۔